الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے دعا کرنا، یعنی اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ آپس میں اللہ تعالی محبت ڈال دے، تو محبت پیدا ہوتی ہے دعا کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ گویا کہ کسی دل میں اگر کسی کے تئیں محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ محبت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے یا فلاں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ آپس میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھریلو زندگی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر کسی طرح کی غلط فہمی کسی کو ہو گئی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کر دے اور میری محبت اس کے دل میں ڈال دے، کیونکہ محبت پیدا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم آیت نمبر 96 میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے۔ گویا کہ ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے عجیب طریقے سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھتی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کلیئر انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والوں تم سب کے سب اس سے محبت کرو۔ چنانچہ سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، زمین والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو جبریل کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبریل بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اے آسمان والوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم سب کے سب اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ سارے آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کے تئیں بغض ڈال دیا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، ایمان سے مالا مال ہیں، تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، آسمان والے ہم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ ایک تیسری چیز جس کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے وہ ہے سلام پھیلانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں 3 پیغام ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، ہر برائی سے، پریشانی سے، مصیبت سے آپ بچے رہیں۔ دوسرے نمبر پر ورحمۃ اللہ، آپ کو اللہ کی ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہوں، اللہ کی ہر طرح کی رحمت حاصل ہو، وبرکاتہ، اور اس کے اندر برکت ہی برکت پیدا ہو، جو کچھ بھی ملا ہے اس میں برکت ہی برکت پیدا ہو۔ تو 3 طرح کا نہایت ہی عمدہ پیغام ایک ملنے والا مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے، نہایت ہی بہتر تحیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والے نہیں بن سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے اختیار کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ گویا کہ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ایمان
کے ذریعہ ہم جنت میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ایمان اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ ہم آپس میں محبت نہ کریں، اور آپس میں محبت اس وقت تک عام نہیں ہوتی جب تک کہ ہم سلام کو عام نہ کریں۔ اسی طریقے سے ہدیہ کا لین دین بھی محبت میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ 5ویں نمبر پر برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا بھی محبت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تم دیکھو گے کہ جس کے اور تمہارے بیچ دشمنی تھی اچانک وہ تمہارا گہرا دوست بن چکا ہوگا۔ کیسے اور کب ایسا ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم بہتر طریقے سے معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی سامنے والا ہم سے دشمنی کر رہا ہے، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ سامنے والا ہمیں ستا رہا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ معروف کا کام کریں، بھلائی کا کام کریں، عجیب طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ تو اگر ہم واقعی محبت پھیلانا چاہتے ہیں تو دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کریں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے بارے میں کہا لیس الواصل بالمکافی، برابری میں صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار کٹ رہا ہے تو اس سے جڑنے کی کوشش کریں۔ محبت پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے دنیا سے بے نیازی، اور یہ ٹیکنک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا طریقہ بتائیے کہ اگر میں اسے اختیار کر لوں تو اللہ بھی مجھے محبوب بنا لے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، یعنی دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو چیز ہے، یعنی دنیا کے حوالے سے بے نیازی اختیار کرو، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ تو دنیا کے لالچ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہم محبوب بنتے ہیں۔ اور ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے تو اس کو بتا دیں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، کہ ایک آدمی جب اپنے بھائی سے محبت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے لیے تو اس کو چاہیے کہ وہ بتا دے اس کو کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا، تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ انی لاحب ھذا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا علمتہ، کیا تم نے اس کو بتایا ہے کہ تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے بتایا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے بتا دو کہ تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے کہا کہ انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا احبک الذی احببتنی لہ، احبک الذی احببتنی لہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے جیسے تو نے اس کے لیے مجھ سے محبت کی ہے۔ تو یہ جواب دینے کا طریقہ بھی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے آپ سے کہ انی احبک فی اللہ، اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ جواب دیں گے احبک الذی احببتنی لہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔